بعض عورتیں ایسا بھی کرتی ہیں. میرے سامنے کیس آیا 10 سال پہلے, میاں بیوی کا جھگڑا تھا. بیوی نے پتہ کیا کیا, ایک فتویٰ لیا ایک بڑے مدرسے سے. 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, 10 یا 12 سال ہو گئے ہوں گے. عورت نے اب دیکھو بالکل وہی زلیخا والی کہانی. فتویٰ یہ لیا عورت نے کہ میرے شوہر نے میری بیٹی کے ساتھ معاذ اللہ برائی کی ہے. اب دیکھو ہوشیار کتنی تھی, اگر یوں تہمت لگاتی نا کہ لوگوں کو میرے شوہر نے اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ برائی کی ہے, تو لوگ مانتے نہیں مانتے. بہت سے کہتے غلط کہہ رہی ہے, بہت سے کہتے صحیح کہہ رہی. وہ اتنی ہوشیار تھی, اس نے استفتاء یہ لیا مدرسے سے کہ میرے شوہر نے میری بیٹی کے ساتھ اس طرح حرکت کی ہے, تو کیا میرا نکاح اپنے شوہر کے ساتھ باقی ہے یا نہیں. علماء کرام سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کا کیا لکھیں جواب, اور اپنے شوہر کا نام بھی ڈال دیا اس میں. بالکل زلیخا والا کیس ہے یا نہیں ہے. زلیخا یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا, کہہ رہی بھائی یہ ہو گیا, یہ ہو رہا ہے, یعنی اس نے یہ کیا ہے, اب اس کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے. اصل جو ہے نا کہ یہ اس پر تو کوئی ثبوت نہیں ہے. کہہ رہی بھائی میں تو اپنے لیے پوچھ رہی ہوں کہ بھائی میرے میاں نے میری بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے. میں نے پرسوں مسئلہ بتایا تھا نا حرمت مصاہرہ کا, کہ سوتیلی بیٹی کے ساتھ اگر ناجائز تعلق ہو گیا تو بیٹی تو حرام تھی ہی, بیٹی کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی. تو یہ استفتاء بنا کے پوچھا. اب جس مدرسے میں وہ استفتاء گیا, انہوں نے جواب لکھا کہ بھئی اگر واقعتاً ایسی کہانی ہے تو یہ کیا ہو گئی, آپ اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تھوڑے دنوں میں کیا ہوا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق بھی ہو گئی. اب اس سے کیا ہوا کہ یہ 12 سال پرانا واقعہ بتا رہا ہوں میں, 12-13 سال ہو گئے اس واقعے کو. اب اس واقعے کے بعد کیا ہوا کہ اس مدرسے میں چرچا ہونا شروع ہو گیا کہ یار وہ بندہ بنا پھرتا ہے اتنا بڑا فنٹر, اور گھر میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس آدمی کی اتنی بڑی داڑھی تھی. عام لوگوں کی جتنی داڑھی ہوتی ہے نا اس سے زیادہ, ناف کے قریب قریب داڑھی پہنچ رہی تھی اس کی. اب یہ مسئلہ ہو گیا اس کا مشہور. آہستہ آہستہ مدرسے سے بات نکلی اور بندہ کیا ہو گیا, بدنام. کیا بھائی یہ ہے, اس کی بیوی تو یہ پوچھ رہی ہے ہم سے. میں چونکہ اس کو ذاتی طور پہ جانتا تھا اس بندے کو, اور میں ان کے فیملی میٹر میں پڑا ہوا تھا, یعنی ان کے خاندانی معاملات جو جھگڑے ہو رہے تھے نا میرے سامنے آ رہے تھے. تو 6-7 مہینے اس واقعے کو گزر گئے. کسی نے مجھ سے بتایا کہ ابے یار یہ جو لوگوں کے پیٹ تو آج کل ہلکے ہیں نا بھائی, اگر ہوا بھی ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے, بس ختم ہو گئی, وہ میاں بیوی الگ ہو گئے, دنیا میں کیوں اچھال رہے اس کو. جیسے گناہ کرنا گناہ ہے, گناہ کی خبروں کو اچھالنا بھی اس سے بڑا گناہ ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ ہے جس نے سڑک کے بیچ میں گندگی پھینک دی, وہ بھی گناہ ہے, اور ایک وہ جو اسے ڈنڈی سے پوری سڑک پہ گھما رہا ہے, وہ اس سے زیادہ برا ہے. ایک آدمی نے گناہ کر لیا وہ بھی برا, اور اس گناہ کو آپ فیس بک پہ یوٹیوب کی زینت بنا رہے ہو تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو 6-7 مہینے بعد مجھے کسی نے بولا یار یہ تم بندہ جو ہے نا, یہ تم جس کے تم ایسی تعریفیں کرتے ہو تو یہ ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ پھر اس نے پوری کہانی. پھر میں نے کہا اللہ کے بندے اچھا ہوا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا. میں چونکہ ان کے پورے خاندانی معاملات کو پہلے سے جانتا تھا. وہ اس کی بیوی بڑی شرارتی تھی, اور وہ اپنے شوہر سے, اس کو پتا تھا میرا میاں مجھے طلاق دینے والا ہے. اس خاتون کو پہلے ہی 2-3 شوہروں سے طلاقیں ہو چکی تھیں. 3 شوہر تھے وہ, میرا خیال ہے بدل چکی تھی. وہ 3-4 شوہروں کو بدل کے آئی تھی وہ. تو اب کیا تھا کہ وہ اب اس سے بھی ہونے والی تھی طلاق. یہ میرے پاس آتے تھے. اس وقت ایک بڑے عالم تھے جو شہید ہو گئے, وہ بھی زندہ تھے, ان کے پاس بھی یہ میٹر آیا. ان سب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ بھائی آپ اس عورت کو طلاق دے دو. اب اس نے بدنامی سے بچنے کے لیے کہ مجھے طلاق تو ہونے ہی والی ہے, ایک استفتاء بنایا, ٹھیک ہے نا, اور استفتاء بنا کے کیا کیا, ایسی چالاکی سے کیا کر دیا, وہ پورا بدنام ہو گیا. تو ہمارے ہاں کسی کو بدنام کرنے کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنی عورتیں اس طرح الزام لگاتی ہیں غلط ہوتا, بعض دفعہ صحیح بھی ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہمیں کیا ہے بھئی, فتویٰ لے لیا, اگر آپ کو اطمینان ہے کہ ایسا ہوا ہے, علیحدگی ختم. اب اس پہ مزید تبصرے کرنا اور یہ کرنا, یہ گناہ کو گناہ کرنا ایک الگ چیز ہے, اس کو پھیلانا اس سے زیادہ برا ہے. اور اتنی جلدی کسی پر یقین نہ کر لیا کریں.